مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی و روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اقتدار کے مفاہیم بدلتے جا رہے ہیں۔ گناہ کو فیشن، بے حیائی کو تفریح اور حدود سے تجاوز کو آزادی کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس پر سوشل میڈیا، گلوبلائزیشن اور کلچرل پریشر کا گہرا اثر ہے۔ ہر بات کو ٹرینڈ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو شخص اس بہاؤ کا حصہ نہ بنے اسے بیک ورڈ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی فکری اور تہذیبی دباؤ کے تحت ایک نمایاں رجحان 31 دسمبر کی رات اور 1 جنوری کی جشن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ خاص طور پر 31 دسمبر کی رات، یہ رات اب صرف کیلنڈر بدلنے کی رات نہیں رہی، بلکہ دنیا نے اسے حدیں توڑنے کی رات بنا دیا ہے۔ آج ہر مسلمان کے لیے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہو چکا ہے کہ اس جشن کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی دسمبر کا آخری ہفتہ آتا ہے، خاص طور پر 30 دسمبر کے بعد شہروں میں سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہے۔ 31 دسمبر کی شام ہی سے پارکوں، سڑکوں، ہوٹلوں اور عوامی مقامات پر مرد و خواتین اور نوجوان لڑکے لڑکیاں کا ہجوم جمع ہونے لگتا ہے۔ رات کے 11:59 کے بعد جیسے ہی گھڑی میں 12 بجتا ہے، شور، ہنگامہ، آتش بازی، موسیقی، شراب نوشی، ناچ، ڈانس، حادثے، لڑائیاں، عصمت دری، مخلوط محفلیں اور بے لگام آزادی کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ محض تفریح نہیں رہتا، بلکہ بے حیائی، فحاشی، اسراف اور انسانی جانوں کی ضیاع کا سبب بنتا ہے، جن کی خبریں اگلی صبح بریکنگ نیوز بن کر آتی ہے۔ اگر وہ قومیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ سب کچھ کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن افسوس اور شرم اس وقت ہوتی ہے جب اس میں مسلمان مرد و عورت، مسلم نوجوان، بچے بچیاں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر بعض نام و نہاد ماڈرن مسلمان اس شرکت کو اوپن مائنڈڈ اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، اور اس سے جو بچے رہتے ہیں انہیں نارو مائنڈڈ اور اولڈ اسکول کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کا بالکل برعکس ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اس ذہنی غلام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ہم ان کی تہذیب اپناتے ہیں، ان کے تہوار مناتے ہیں، مگر وہ ہمیں کبھی بھی اپنا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کیا اسلام خوشی منانے سے منع کرتا ہے؟ کیا سیلیبریٹ کرنا گناہ ہے؟ اسلام خوشی سے کبھی نہیں روکا، اسلام غیر شرعی خوشی سے منع کرتا ہے۔ اسلام ایسی خوشی کو ناپسند کرتا ہے جو غیر مسلم تہذیبی شناخت کی نقالی ہو، حرام امور پر مشتمل ہو اور دین میں نئی رسم کے طور پر داخل کی جائے۔ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی وقت، سال، مہینے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، انسان کی ایجاد کی ہوئی یہ نہیں ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، سوچنے کا مقام ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیو ایئر منایا؟ کیا صحابہ نے، تابعین نے یا تبع تابعین نے سیلیبریٹ کیا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیوں مناتے ہیں؟
ہم ایسے خوشیوں میں کیوں شریک ہوتے ہیں جس خوشی کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے مہینے کے آغاز پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ اسلام میں اجتماعی خوشی صرف دو ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جاہلیت کے تہواروں کے بدلے یہ دو عیدیں عطا فرمایا۔ قرآن مزید ہمیں خبردار کرتا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے، تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو شخص قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لہذا شرعی نتیجہ بالکل واضح ہے کہ 31 دسمبر کی رات جشن کی نہیں ہے، محاسبے کی رات ہے۔ ایک سال ہم سے گزر گیا، ہم سے ایک سال کم ہو گیا، ہم موت کے قریب ہو گئے۔ اسی حقیقت کو شاعر نے یوں کہا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ اسلام مغربی نعرے لائف فار انجوائے کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے زندگی لائف فار ٹیسٹ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میرے عزیز، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم موت کے قریب ہو گئے۔ اسی کو شاعر نے یوں کہہ دیا کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ نیا سال جشن کا نہیں، محاسبے کا ہے۔ 31 دسمبر کی رات توبہ کرے، دعا کرے، اپنی اصلاح کرے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی بچے اور اپنے نسل کو بھی اس فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت اہم بات تھی، بہت اہم گفتگو تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک شیئر کیجئے اس ویڈیو کو، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔